ایک سوال ہے، مفتی عبدالرحمن صاحب صوبیدار مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے توجہ دلائی کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے نماز کا عادی بنائے، مسجد والا بنائے، مسجد سے مانوس کرے۔ اس کے لیے الحمدللہ بساط خانے کے اندر بھی، کانپور میں اور مختلف محلوں میں اور بہت سے شہروں میں، بنگلور وغیرہ میں تو بہت پہلے ہی سے اس طرح کی تحریک اور اس طرح کی طریقہ شروع کیا گیا کہ بچوں کو، کہ جو بچہ مہینے بھر پابندی سے نماز پڑھے گا، ایک بھی ناغہ نہیں ہوگا تو اس کو سائیکل پیش کی جائے گی، 90% حاضری ہوگی تو یہ انعام ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ادھر یہ کچھ شکایتیں مل رہی ہیں کہ بعض متولیان یہ ظلم ڈھاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد میں شور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور نمازی میں خلل پڑتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ مسجدوں سے ان کا قول صحیح ہے، فعل صحیح ہے، جو مسجد سے بچوں کو بھگا دے رہے ہیں تاکہ دوسرے نمازی اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، یا یہ ہماری جو کوشش ہے یہ کوشش جاری رکھیں، یا جو ہے متولیان بھگا رہے تو ہم بھی اپنی کوشش چھوڑ دیں؟ دیکھیے، اعتدال کی بات، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک تو ہے بالکل چھوٹے بچوں کا معاملہ، جنہیں بالکل شعور نہیں، تمیز نہیں، پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، مسجد گندی ملوث ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی صحیح نہیں ہے، لانے والے جو ہے گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے پاک صاف رکھو۔ یہ پاک صاف رکھنے کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد اتنے چھوٹے بچے ہیں جو گندگی کر سکتے ہیں، مسجد ناپاک کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مکتب میں جا رہے ہیں، مکتب میں جانے کے لائق ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو جب اسکول میں جا سکتے ہیں، مکتب میں جا سکتے ہیں، تو ان کو مسجد میں نماز کے لیے اگر وہ آتے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے۔ ایسے بچوں کو روکنا جو تقریباً 4-5 برس کی عمر کے ہیں، کیونکہ 7 برس میں تو نماز ہی سکھلانے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، تو 7 برس سے پہلے جب کہ وہ ابھی سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں ہے تو ان کو مسجد سے مانوس کرنا، یعنی اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سال سے چھوٹے نہ ہوں، 5 سال سے چھوٹے نہ ہوں۔ تو 4-5 سال کے بچوں، جو اس کے اوپر کے بچے ہیں، تو وہ اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو انہیں پیار دینا چاہیے، شفقت دکھلانا چاہیے، انہیں شفقت کے ساتھ ان کی عادتیں سنوارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کچھ گڑبڑ بھی کرے، باتیں کریں، ادھر ادھر بھاگے کودے بھی، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مسجد سے بھگا دیا جائے۔ ابھی وہ مکلف بھی نہیں ہے، ابھی ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، اور ان پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو گناہ بھی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے ابھی، کیونکہ وہ معصوم کہلاتے ہیں۔ ان کو تو ابھی مسجد کے ماحول میں نماز کا عادی بنانا ہے۔ اس کے لیے مسجد میں ان کا آنا جانا یہی بہت مفید ہے، بڑی بات ہے، اور وہ مانوس ہوں گے۔ ایسے بچوں کو پیار محبت سے کبھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جائے، کبھی پیار محبت سے زیادہ تر کہا جائے، تو ان کو ابھی سنوارنے تراشنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جو ہے ان کی غلطیوں کو بڑوں کی غلطیوں کی طرح پکڑنا اور انہیں جھڑک دینا، مسجد سے بالکل منع کر دینا، یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح ایک ضعیف شخص ہوتا ہے اور اس کو کھانسی آ جاتی ہے، اور ضعیف آدمی کبھی اس کو اور 19-20 ہو جاتی ہے، تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ضعیف ہے، تو بچے بھی ضعیف کی طرح معصوم کمزور ہیں۔ حدیث میں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو بچوں پر رحم کرنا ہماری جو ہے، ہم کو حکم ہے اس کا کہ بچوں پر ہم رحم شفقت کا معاملہ کریں۔ آخر مسلمانوں میں جو آنے والی نسل ہے ان کو دین ایمان سے جوڑنے کی کچھ ذمہ داری سب کی بنتی ہے نا۔ تو جب سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اسلامی علم و عمل سے آراستہ کیا جائے، اس میں ہمارا حصہ کیا ہے، متولیان کا حصہ کیا ہے؟ مسجد کے جو متولی ہیں، آخر انہیں بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ خدا نخواستہ بچوں نے آپ کی جھڑکی کی وجہ سے اور آپ کے مار پیٹ کی وجہ سے مسجد کو خیر بات کہہ دیا، پھر مسجد میں نہ آنے کی، مسجد سے ان کو ڈر لگنے لگ گیا، تو اس کا گناہ کس کے اوپر پڑے گا؟ بڑے ہو کر کے بھی پھر عادی نہیں بن پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا، اور وہ شخص آنے کے بعد جو ہے مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کرنا شروع کیا، کچھ صحابہ نے دیکھا تو ہاں ڈانٹ ڈپٹ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دور تشریف فرما تھے، آپ نے اشارے سے منع کیا کہ بھائی اس کو روکو مت، اس نے تو پیشاب شروع کر دیا، اب اس کے پیشاب کو روکو مت، کر لینے دو۔ پیشاب اس نے جب پورا کر لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے جو ہے ڈول منگوایا، کنویں سے پانی کھنچوایا، فرش کو دھلوایا، کچا فرش ہوتا تھا اس کو دھلوایا، پھر آپ نے اس دیہاتی شخص کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ اس کو ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ کچھ کہا، بلکہ یوں صرف کہا کہ بھائی یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، صفائی کی جگہ ہیں، یہاں پیشاب و گندگی نہیں کی جاتی ہے۔ اب وہ شخص بہت متاثر ہوا، غالباً نبی اسلام نہیں لایا تھا، اس واقعے سے وہ اسلام لے آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے زجرنی وما قہرنی، کہ میرے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ میرے نبی نے مجھے جھڑکا۔ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے اخلاق کا اثر، کہ آپ جو ہے اس چپکے سے کہیں بیٹا، ایسا نہیں کیا جاتا۔ مسجد جو ہے باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اس دیہاتی کی اصلاح فرما دی، تو ہم ایسے ہی بچوں کو بھی جو ہے بہت شفقت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ مسجد میں بولا نہیں جاتا، خاموش رہا جاتا ہے، زور سے بات نہیں کی جاتی، دوڑ کے چلا نہیں جاتا، تو بچے جو ہے مانیں گے، اور یا ان کے والدین کو متوجہ کر دیں، والدین سمجھائیں گے۔ بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لایا بھی کریں اور ساتھ جو ہے لے جایا کریں۔ اور یہ بچے ماشاءاللہ جو اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں کہ بچوں کو کارڈ دے کر کے امام ائمہ سے حاضری لی ان کی دستخط کیے جاتے ہیں، اور بچوں کا مقابلہ ہو رہا ہے کون کتنا زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ بڑے بھی بچوں کے ساتھ آنے لگ گئے۔ فجر میں نمازیں بڑے نہیں پڑھتے تھے، بچے جگاتے ہیں۔ تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے بڑوں کو کہ بچے آج ہمیں گویا ہماری جو زندگی درست کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو متولیان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ اپنے بچوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں، جھڑکتے نہیں ہیں، دوسروں کے بچوں پر جو ہے خوب اپنا جو ہے دکھلاتے ہیں کہ ہم جو ہے غلط چیز سے روک رہے ہیں اور ہم جو ہے اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ طریقہ مخلصانہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں پہ کچھ سختی زیادہ کی جائے، دوسرے کے بچوں پہ شفقت کا معاملہ زیادہ کیا جائے، تاکہ آپ سے کوئی بدگمان نہ ہو کہ آپ غلط ٹوک رہے ہیں۔ بہرحال ہم حکمت سے اپنے بچوں کو کبھی ان کو انعام بھی دیں کہ دیکھو کس بچے نے بات نہیں کی تھی، کون بچہ پہلے آ گیا تھا خاموش بیٹھا رہا، لو اس کو ہم انعام دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہم مسجد کے تمام متولیان سے درخواست کریں گے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کو اگر بچوں میں بات کرتے ہیں، جمع ہو کر شرارت کرتے ہیں، ان کو صفوں میں الگ الگ کنارے کھڑا کیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو مسجد سے بھگایا نہ جائے۔ تو بہرحال ہمیں یہی کہنا تھا کہ ہمیں بچوں کے اندر اسلامی جذبہ پیدا کرنا ہے، تو ذرا بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور بڑے اور بچے جو دین مسجد میں آنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور مسجد کو مستقبل میں آباد رکھنے والے بنیں گے، تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو ہم ذرا ایسا کام کریں کہ مسجد سے وہ بھاگے نہیں بلکہ مسجد سے قریب ہونے والے ہوں۔